میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے 2-3-4 سال کے بچوں کو جب وہ جو پوٹی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کے بچے رفع حاجت پیشاب پیخانہ کرتے ہیں یا باتھ روم میں بٹھاتی ہے تو کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو. بچہ نہیں پڑھ پاتا، توتلی زبان میں پڑھتا ہے، لیکن ماں اس کو پڑھواتی ہے، رات میں سوتے وقت دعا پڑھواتی ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی دعائیں اس کو پڑھاتی ہے. اگر ہماری بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو ایک بہترین اور صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی. میرے بھائی، آپ کے سامنے میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو ختم کروں ایک واقعہ آپ کے سامنے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم صدر جلسہ اور اسٹیج پر موجود یا یہ کہ جلسہ گاہ میں موجود علماء کرام، جلسہ کے انعقاد کرنے والے ذمہ داران اور سامعین کرام اور ہمارے بزرگ خصوصی طور پر کہ جو اپنی عمر کی اس حد میں پہنچنے کے باوجود جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں. آج چونکہ ہم اور آپ کہتے ہیں اصطلاح میں ہر پروگرام میں کہ ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اور ابھی چند دنوں پہلے ہی، گرچہ یہ خبر ہمارے سامنے چند دنوں پہلے آئی، لیکن یہ مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ابھی تو یہ اپنے ملک عزیز ہندوستان کا معاملہ ہے، ورنہ یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تو ہماری مائیں اور بہنیں کس قدر پردہ کرتی ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ پردہ ہماری شریعت کا لازمی جز نہیں ہے. ہمارے عمل سے ان کو یہ میسج جاتا ہے جو آج پردے پہ، نقاب پہ، برقعے پہ، حجاب پہ انگلیاں اٹھتی، تو ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں بھی مخاطب ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے طویل سفر کے بعد صحیح سلامت آپ کے سامنے اپنی باتیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہم نے مبارکباد دی کہ آپ ابھی تک رات کی اس تنہائی میں، جبکہ 11 بج چکے ہیں، اس پہر میں آپ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان ہوا کہ جن کو کھانا کھانا ہے، ہوٹل بند ہونے والا ہے، جا کر کے کھانا کھا لیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ زندگی ہے، صبح و شام یوں ہی ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح کا، دوپہر کا، شام کا۔ لیکن جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جو چلے گئے وہ عقل مند ہیں اور ہم جو بیٹھے ہیں ہم بے وقوف ہیں، نہیں، بلکہ آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ اپنے رفع حاجت کو روک کر، بھوک و پیاس کو روک کر، اپنی نیند کو قربان کر کے تو قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اس بات کی خوشخبری دی ہے، مسلم کی روایت میں موجود ہے اور بھی دیگر کتب سنن کے اندر، کہ جب کہیں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جب کہیں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ تصور کر لیجئے، یقین کر لیجئے، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیجئے، اچھا گمان کیجئے کہ ابھی آپ فرشتوں کے پروں سے ڈھکی ہوئی حالت میں، جب فرشتہ اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تو نے کس حالت میں پایا؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں پہنچا تو تیرے فلاں 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 بندے کو میں نے یہ پایا کہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، ذکر کی مجلس میں موجود تھا۔ کہا کہ جب تم چھوڑ کر کے آئے تو کس حال میں پایا؟ کہا کہ اے اللہ، جب میں تیرے ان بندوں کو چھوڑ کر آیا تو ذکر کی مجلس میں ہی چھوڑ کر آیا۔ اس قسم کی کئی روایتیں ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو دیگر روایات کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو، جبرائیل امین کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ سنو، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا۔ قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ جانے کیا پتا کہ کب کہاں پر کس کی کون سینے کی اللہ رب العزت قبول کر لے اور کسی ایک چھوٹی سی نیکی کی بنا پر اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ لہذا کسی کو اپنے نماز، اپنے روزے، اپنے تقوی، اپنے صدقہ و خیرات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر تو بہت قسم کا ہوتا ہے، کسی کو مال کا تکبر، کسی کو حسن کا تکبر، کسی کو اقتدار کا تکبر کہ میں پاور والا ہوں، کسی کو اپنے جسمانی طاقت کا تکبر، کسی کو اپنے آل اولاد اور خاندان کے بڑے ہونے کا تکبر۔ لیکن بسا اوقات ایک تکبر کا مطلب سمجھتے ہیں گھمنڈ، ایک گھمنڈ ایسا بھی ہوتا ہے جو عموماً دینداروں میں آ جایا کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ ہے عبادت کا تکبر۔ انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی بن گیا، انسان روزے نہیں رکھتا تھا، صوم کا پابند بن گیا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرنے لگا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی، ٹخنے کے نیچے اس کا کپڑا لٹکا رہتا تھا، اس نے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لیا، معاشرے میں چرچا ہونے لگا کہ آدمی سدھر گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں اگر بولوں تو کہتا ہے آمی تو ایکٹا نمازی، اب باقی سب لوگ ایک دم کافر، مشرک، منافق، بے نمازی، کافر۔ گویا کہ جیسے وہ اسلام کے اندر پورے طور پر اپنے اعتبار سے داخل ہوا، نماز کی توفیق اس کو اللہ نے دی، وہ بے نمازی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا، تحقیر کرتا ہے،
مذاق اڑاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر واقعی میں اپنے وہ نیت میں صادق ہے، اس کی خلوص نیت کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہم نمازی ہیں، ہم بے نمازیوں کو 10 باتیں سنا دیتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہم میں بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نمازی ہوں گے 100%، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، کیا ہم نمازیوں میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ اس کا پڑوسی جو بے نمازی ہے اس کے لیے اس نے کبھی راتوں میں اٹھ کر کے تہجد میں، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر و مغرب و عشاء میں، فرائض و نوافل میں، کبھی اس نے سجدے میں گڑ گڑا کر یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر تنہائی میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرا یہ بھائی بے نمازی ہے، اے اللہ میرا یہ بھائی شرابی ہے، اے اللہ میرا یہ بھائی گنہگار ہے، تیرے دین کی دعوت دیتا ہوں قبول نہیں کرتا، اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے دے۔ ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، شاید ہی کوئی ملے جس نے نماز میں سجدے میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی، اپنے محلے والے کے لیے، اس کے نمازی اور باعمل ہونے کے لیے دعا کی۔ نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قسم کے عجب اور تمام قسم کے تکبر اور تمام قسم کے گھمنڈ سے بچائے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے میری اس چادر کو کھینچے گا تو پھر گویا اس نے مجھ سے دشمنی مول لے لی۔ کبر اللہ کی رضا ہے۔ میں آج جس موضوع پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس دنیا میں مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور برائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بے حیائی اور برائی کو عروج دینا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی اور برائی پھلے پھولے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرے بھائی، آج بے حیائی اور برائی کے پھیلنے کی وجہ سے، جس میں کہ ہم مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں، بے حیائی کو پھیلانے میں شریک ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے ہم راضی نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ عذاب ہم پہ مسلط کیا ہے۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، مسجدوں کو ویران کیا، آج مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے نبی کی سنت چھوڑ دی، داڑھی مڈانا شروع کر دیا، آج داڑھی رکھ کر کے کسی نوکری میں، سروس میں، تو کہیں اسکول میں، تو کہیں کالج میں جانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائی جو سکھ برادران ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کی پگڑی، ان کی داڑھی اور ان کی مذہبی شناخت پہ کسی نے انگلی اٹھائی؟ ایمان سے بتائیں، کسی نے کہا؟ غور کریں، مزے لینے کے لیے تقریر نہ سنیں، اللہ کا دین سمجھے۔ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے کچہریوں میں، کورٹ میں، عدالت میں قانون جو اپنے مذہب کے لیے پاس کروایا اس کو تو چھوڑ دے، انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ پگڑی، ان کی یہ داڑھی اور ان کا یہ مذہبی لباس ان کے مذہب کا حصہ ہے، بغیر اس کے وہ اپنے مذہب پر قائم رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم بغیر داڑھی کے بھی نظر آتے ہیں۔ ہماری اکثریت خواتین کی بغیر دوپٹے اور بغیر اوڑھنی لیا بھی تو نام نہاد، بغیر حجاب و برقعے کے نظر آتی ہے۔ آج اس جلسہ گاہ کے اندر آتے ہوئے راستے میں پیدل حاجی صاحب کے گھر سے
85 नौजवान, बूढ़ी, जवान, बच्चियां, बालिग, गैर बालिग दिख रही हैं। आदमी अपनी नजरों को नीचे किए हुए आगे बढ़ रहा है। शायद ही कोई ऐसी नजर आई हो कि जिसके जिस्म पे हिजाब हो या बुर्का हो। जलसा के इनेकाद किया गया। उलमाए किराम ने उस खातून का भी तस्करा किया होगा इस स्टेज पे कि बड़ी हिम्मत वाली, डट गई, बुर्का नहीं उतारा। और हमारी माओ बहनों ने भी इस वाक़ये को सुना, पढ़ा, तारीफ की कि वाह माशाअल्लाह क्या खातून है। आप ऐसी खातून क्यों न बन सकी? आप ही की बिना पे, आप ही की बिना पे, आपके इस अमल की वजह से तो किसी को इस बात की ताकत मिली है, शह मिली है। वो ये समझता है अगर मैं किसी मुसलमान औरत को उसके नकाब व हिजाब व बुर्के से रोक दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज अदालतों में कुरान करीम के नुस्खे मंगाए जाते हैं और उससे खोल के ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि नकाब का जिक्र कुरान में नहीं है। जिन्हें अरबी की ABCD नहीं मालूम वो कुरान करीम से इस्तिदलाल करते हैं। ये नौबत आज क्यों आई कि हमें हमारे मजहब के तशख्खुस और हमारे शिनाख्त से हमको रोका जा रहा है? वजह हमारी बदअमली है। आज आप कहीं भी चले जाए, बसों में चले जाए, गाड़ियों में चले जाए, आपको बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देंगे। उस पर किसी खातून की तस्वीर बनी हुई है, आधी अधूरी कपड़ा पहने हुए। यहां तक के हमारे नौजवान मोबाइलों के ऊपर फिल्म, सिनेमा और सीरियल देखते हैं और उस पर भी क्या तो कहते हैं कि ये इस्लामी सीरियल है और ये गैर इस्लामी सीरियल है। सीरियल के अंदर गैर महरम औरतें आती हैं, हम उनको अपने नजरों से देख रहे होते हैं, उनके चेहरे और जिस्म के हिस्से खुले होते हैं। यहां तक कि अगर हम सफर कर रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर, गौर करने का मकाम है। फहाशी और बेहयाई और बुराई किस कदर आम है। आप बस में सफर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, उसके अंदर वीडियो चल रहा है, चलता है कि नहीं? उस वीडियो पे फिल्में चल रही हैं। हम भी आराम से वो जो पुश बैक वाली 2x2 की सीट होती है उस पर टेक लगा करके सफर करते हुए सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि अगर उसी फिल्म को देखते हुए, सिनेमा को देखते हुए, बहुत काम की बात है, गौर से सुने, हमारा आप गौर नहीं करते, अगर उसे सफर के दौरान फिल्मों को देखते हुए अगर टकरा गई वो गाड़ी, अगर एक्सीडेंट हो गया, हमारी मौत आ गई, किस हालत में हमारी मौत आएगी? फिल्म देखते हुए, गाना सुनते हुए। हमारे नौजवान रातों को जब सोते हैं उन्हें सोने की दुआ याद नहीं, उठने की दुआ याद नहीं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, छोटी सी नहीं दुआ याद है। सो के उठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये भी याद नहीं। हम रातों को बिस्तर पे दराज होकर, अपने कान में ईयरफोन लगाकर, हाथों में मोबाइल लेकर गाने और फिल्म देखते हुए, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हुए सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का तरीका बताया आपने। घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह करके, बिस्तर पे जाओ तो उसको झाड़ लो। सोने से पहले मुआव्विज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीन बार पढ़ो। कुल वल्लाह पढ़ो, अपने हाथों पे दम करो, जिस्म पर फेरो, सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करो। लेकिन हम गाने सुनते हुए, फिल्में देखते हुए सोते हैं। हम बेहयाई को रूज देने वाले हैं, हम बुराई को फैला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो लोग ऐसा करते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी उनके लिए इंतहाई दर्दनाक अजाब है। मेरे भाई, ये तो हो गई बस की बात। ट्रेन के अंदर, हवाई जहाज में अगर आप सफर कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में सफर किया है, देखा है, अगर जरा सा हवाई जहाज की इंजन से अगर एक चिड़िया, जिसको पक्षी बोलते हैं, अगर वो भी टकरा जाए, किसी भाई ने 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, तो अगर वो चिड़िया अगर टकरा जाए तो प्लेन क्रैश कर जाता है।
اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زمین پہ گرتا ہے، کسی کی لاش تک نہیں ملتی۔ لیکن وہاں پہ بھی بے حیائی اور برائی کو کس طریقے سے فروغ دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے، آئے ہائے، ایئر پلین کے اندر میں ایئر ہوسٹس ہوا کرتی، ایئر ہوسٹس وہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر کے آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو یہ بتاتی ہیں کہ سفر کیسے کرنا ہے۔ آپ کو اگر ضرورت پڑ گئی پانی پینے کی، ناشتہ کرنے کی، تو وہ آپ کے سامنے آتی ہیں اور اپنے ناز و ادا دکھاتی ہیں، یہ ان کی نوکری ہے۔ آج اس دنیا کے اندر یوروپین کلچر نے اپنے پروڈکٹ اور سامان کو بیچنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ دکان پہ عورت کو بیٹھا دو، کسی سامان کو بیچنا ہے تو عورت کو بیٹھا دو، عورت کی گفتگو اور اس کی بات سن کر کے لوگ اپنے سامان کو زیادہ بیچیں گے، یہ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم گھر سے سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم سفر کے اندر مختلف قسم کی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ گھر سے نکلتے تو کیا کہتے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں سفر کرنے کے لیے نکلا ہوں، تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، برائی سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے اے اللہ مگر یہ کہ تیری مدد سے، اے اللہ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ تیری مدد سے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہو جاتے تو 3 بار کبر ثلاثاً، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو، اس جانور کو میرا موتی بنا دیا، فرما بردار بنا دیا۔ آپ اونٹ کی سواری کرے، بیل کی سواری کرے، کسی جانور کی سواری کرے، یا ٹرین کی سواری کرے، موٹر سائیکل کی سواری کرے، وہ لوہے کا ڈبہ، وہ ٹین کا سامان یا وہ جانور، اللہ نے اس لوہے کو، اس گاڑی کو آپ کے موتی کیا ہے۔ آپ اس پہ قادر ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اس گاڑی کو میرے کنٹرول میں کر دیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اس کو کنٹرول کرنے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے تھے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ میں اس سفر میں نیکی اور تقوی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سفر میں نیکی کا سوال کر رہے ہیں، تقوی کا سوال کر رہے ہیں، وَمِنْ عَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ میں اس سفر میں اس عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تجھے خوش کرنے والا ہو، جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔ اللہم حول علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دے، وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اس کی دوری کو تو لپیٹ دے، اس کی دوری کو جو سمیٹ دے۔ اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ تو اس سفر کے اندر میں میرا نگہبان ہے، میرا نگراں ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور میں اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کر کے آیا ہوں تو اس کا نگہبان ہے۔ اور پھر لمبی دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مومن ہر وقت اللہ رب العزت کی نگرانی میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اپنے نظروں کو بچا کے رکھتا ہے، لیکن ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نظریں نہ جانے ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں، ہم اپنی نظروں کو نہ جانے کہاں کہاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی اپنی نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگا، اپنی نگاہ کو نگاہ کے پیچھے نہ لگا، فإن لک الأولیٰ، اگر پہلی نظر پڑ گئی بغیر قصد و ارادے کے تو یہ معاف ہے، ولیس لک الآخرہ، لیکن
پھر جو دوبارہ تو نظر ڈالے گا اس عورت پہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسند احمد کی، ابو داؤد کی، صحیحین کے اندر بھی روایتیں موجود ہے کہ جو انسان زنا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گرچہ حقیقی طور پر زنا نہ کرے لیکن والعینان تزنیان، انسان کی نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، والرجلان تزنیان والیدان تزنیان، انسان کے دونوں پیر بھی زنا کرتے ہیں، انسان کا جو دونوں ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اور اس کی جو زبان ہے، اس کا جو منہ ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والیدان تزنیان، ہاتھ جو ہے وہ زنا کرتے ہیں، کس طریقے سے؟ اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، غیر محرم عورت کو دیکھنا۔ ہاتھوں کا زنا زِنَاهُمَا الْبَطْشُ، ہاتھوں کا زنا حرام چیز کو پکڑنا، انسان کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، ٹچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جسم، تمہارا بازو کسی غیر محرم عورت سے ٹکرا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بازو میں، تمہارے ہاتھوں میں جو ہے کیل چبھ جائے، لیکن اپنے جسم کو کسی عورت سے مس مت ہونے دینا۔ لیکن آج آدمی سواری کرتا ہے، پیسنجر گاڑی کے اندر سیٹ کم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے بغل میں چپک کے جا کے بیٹھتا ہے، کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں تھوڑا سا ہٹ کر کے بیٹھوں۔ یہ ہمارا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر بھی زنا کرتے ہیں، وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، پیر کا زنا برائی کی طرف چل کر کے برائی کے ارادے سے جانا ہے۔ منہ بھی زنا کرتا ہے انسان کا، اور اس کا زنا کلام کرنا ہے، گندی باتیں کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر والفرج یصدقہ او یکذب، پھر یا تو اس کی شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اب جو اس نے دیکھا، جو چھوا، جو پکڑا، اب یا تو پھر اس کی شرمگاہ تصدیق کرے گی، یعنی وہ حقیقی طور پر زنا میں شامل ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ اس زنا سے بچ جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب سفر کریں، محلے میں، سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں کے اندر بھی اگر ہوں، اپنی نظروں کو ہم نیچی رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب عورت نقاب، برقع اور حجاب پہن کر کے نکلتی ہے، اس کی ہتھیلیاں کھل جاتی ہیں، اگر اس میں چوڑیاں ہیں، اس کا جو قدموں کے نیچے کا حصہ ہے یا جو کپڑا اس نے پہن کر کے رکھا ہے وہ بھی ایک زینت ہے، حجاب۔ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر جو سرما اور کاجل لگا ہے وہ بھی ایک زینت ہے۔ اللہ نے کہا کہ مومن عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو پردے میں کر کے نکلے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مسلمان عورتیں اپنے زینت کا اظہار نہ کریں
الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادر کو، اپنے اوڑھنی کو، جو بڑی سی چادر ہوتی ہے جس کو جلباب کہتے ہیں، اپنے سروں کے اوپر اس طریقے سے رکھے کہ اس کا سینہ اور اس کا جسم مکمل طریقے سے ڈھک جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندی کر دی کہ وہ اپنے چہرے کو، اپنے بازو کو، اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے چہرے کو کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او آبائے بعولتہن، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اس کے شوہر کے باپ ہیں یعنی سسر، اس کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اور پھر فرمایا او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او اخوانہن، اپنے بھائی کے سامنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجے کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے لڑکوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، او نسائہن، نسائہن، مفسرین نے لکھا کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے۔ ہن کی ضمیر یعنی جو یہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے، ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ مسلمان عورت کے سامنے ہی زینت ظاہر کرے گی۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ جنتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر میں دایا ہوتی ہے، دائی ہوتی ہے نا، کہا کہ دائی مسلمان ہونی چاہیے، دائی مسلمان ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ٹریننگ دے، مسلمان عورتوں کو، جو مسلمان عورتوں کے بچہ پیدا کروائے۔ غیر مسلموں کو مناسب نہیں ہے کہ بلایا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، اور ان عورتوں کے جو باندیاں ہیں ان کے سامنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، امام شوکانی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہ وہ عورت اپنے غلام کے سامنے بھی چہرہ نہیں کھولے گی، صرف لونڈی کے سامنے کھول سکتی ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور گھروں کے اندر جو کام کاج کرنے والے مرد ہوتے ہیں، جو آتے ہیں، عمر دراز افراد ہیں، جن کو کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے، جو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، جن کے اندر شہوت کا مادہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے چہرے کو کھول سکتی ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے اپنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے جو ابھی عورت کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پیر کو زمین پر نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو زیب و زینت انہوں نے چھپا کے رکھی ہے اس کا اظہار نہ ہو۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرمایا، کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعت اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، گھروں کو لازم پکڑو، بازار میں مارکیٹ میں نکل کر کے زمانہ جاہلیت کی سج دھج دکھاتی نہ پھرو۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے تو جب مدین کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانور کو لے کر کے لوگوں سے دور کھڑی ہیں، اور باقی لوگ دھکم دھکا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم اپنے جانور کو، اپنی بکریوں کو لے کر کے یہاں پر کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ وجہ بتائی، میں گھر سے نکلی ہوں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں اور چشمے پہ، ایسے ہی نہیں آئی،
ابونا شیخ کبیر، میرے باپ بوڑھے ہیں، اس وجہ سے میں آئی ہوں۔ وہاں پر غیر مردوں کا جمگھٹا لگا ہے، جب تک بھیڑ نہ ہٹ جائے ہم اپنے جانور کو پانی نہیں پلائیں گے۔ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ دونوں خواتین علت بتا رہی ہیں کہ ہم گھر سے جو اکیلی نکلی ہیں، دو بہنیں کام کرنے کے لیے، کیوں؟ ان کے یہاں تو پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو امت محمدیہ میں بھی بعد میں پردے کی آیت نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ تب بھی کہتی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے اس زمانے میں بھی جو شریف لوگ ہوا کرتے تھے، جو مرد ہوتا تھا گھر کا وہ کام کیا کرتا تھا گھر کا، عورتیں ایسے ہی نکلتی نہیں تھی مارکیٹ میں بے فالتو کا، وہ نکلی ہیں تو علت بتاتی ہیں، سبب اور وجہ بتا رہی ہے۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں اسی لیے میں آئی ہوں، اگر باپ بوڑھا نہ ہوتا تو وہ بکریوں کو لے کے آتا، میں نہ آتی۔ اور شرم و حیا کا واقعہ اللہ نے کہا کہ ان دونوں خواتین میں سے جو ایک خاتون ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ شرماتی ہوئی، وہ لجاتی ہوئی آتی ہے، حضرت تمشی علی استحیا کے الفاظ ہے قرآن میں کہ شرماتی ہوئی، لجاتی ہوئی، شرم کے مارے چلتی ہوئی، اللہ نے ذکر کیا کہ علی استحیا، شرماتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ جناب آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابا آپ کو اجرت دینے کے لیے، اس کا معاوضہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ جو نازل کیے یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں، اللہ نے ذکر کیا کہ شعیب کی بیٹی کس لیے آئی؟ اجرت دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ کیسے؟ شرماتے ہوئے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں غیر مردوں کے سامنے جاتے ہوئے ذرہ برابر انہیں لاج و شرم نہیں آتی۔ کوئی آدمی آ رہا ہے جلسہ گاہ میں، ان کو کہتا ہے بھائی راستہ خالی کرو، وہ کھڑی ہوئی ہے، خالی کرنے کے لیے بولیے تو ایسے گھور کر کے دیکھے گی، اس کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ یہ ہماری خواتین ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ تو میرے بھائی، پردہ ایک بہت ہی اہم شے ہے، پردہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا کریں۔ اور ایک بات آپ کو یاد رہے کہ گھروں کے اندر اسی پردے کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم دوسروں کے اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور جب تک کہ تم ان کو سلام نہ کر لو۔ شریعت میں طریقہ بتایا گیا، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، چچا کا لڑکا ہو، مامے کا لڑکا ہو، پھوپھے کا لڑکا ہو، اپنا بھائی ہو، گھر الگ ہے، آپ جائیں تو وہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، دروازے کے داہنے یا بائیں کھڑا ہونا ہے، تاکہ گیٹ کھلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت پہ نظر پڑ جائے یا ایسی چیز پہ نظر پڑے جس پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ کہے السلام علیکم، پھر کہے السلام علیکم۔ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ السلام علیکم، 3 بار سلام کرو، اجازت طلب کرو۔ اگر جواب مل جائے کہ آ سکتے ہو تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ ہمارے گھروں میں بھی ہم مولوی ہیں، جو غیر مولوی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میں جس غیر محرم رشتہ دار کو دیکھو، چاچے کا لڑکا، مامے کا لڑکا، پھپھا کا لڑکا، دیور ہے، بھینسر ہے، کون ہے، نہ سلام نہ دعا، ہڑہڑا کر کے سیدھے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی خاتون اپنا بال صاف کر رہی ہے، کوئی کسی انداز میں بیٹھی ہے، نہ اس خاتون کو کوئی شرم و حیا، نہ اس گھر کے گارجین کو شرم و حیا۔ آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سن لیں، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، اگر ان کے گھر میں ان کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو اگر کوئی غیر محرم چچا جات، مامو جات، پھوپا جات، کوئی بھی ذات ہو، غیر محرم مرد ہے
پوری آیت پڑھی گئی کس کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کرے گی، پوری آیت سورۃ النور کی۔ اگر وہ یوں ہی گھر میں گھستا ہے اور گھر کے جو مولانا ہے حاجی صاحب، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کیا نام دیا جائے گا جانتے ہیں؟ دیوس۔ کیا نام ہے اس کا؟ دیوس، کہ جس کے سامنے اس کے گھر والے بے حیائی برائی کرے، بے پردگی کا ارتکاب کرے، غیر محرم ہے، محلے کا ہے، رور کا رشتہ دار ہے، چاہے قریبی ہے، آ کر کے رشتے بنا رکھے ہیں بھابھی کے بھاوج کے، اور مذاق کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہم گارجین بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص دیوس ہے، دیوس۔ اور دیوس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ چاہے وہ دیوس حاجی ہو، 4-5 حج کر لے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، لمبی داڑھی رکھے، اس کے گھر میں بہن بیٹیاں سب ہے، کوئی بھی غیر محرم چلا رہا ہے، وہ نہیں روکتا، دیوس ہے۔ نبی نے کہا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال یا 40 کے مسافت سے سونگھی جاتی ہے، جنت کی خوشبو، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، بڑے بڑے حاجی اور مولوی اور دیندار لوگ کہتے ہیں، ارے مولانا ہمارے دل صاف آچے، پردہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا دل صاف ہے، آپ کو پردے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پردہ وہ کرتے ہیں کہ جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے دل صاف نہیں ہوتے وہ پردہ کرتے ہیں۔ ہمارا دل تو صاف ہے، ہم پردہ کیوں کروائیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر دی ہم نے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کفر میں چلے جائیں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، ایسا نہ ہو کہ ہم کفر میں چلے جائیں۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے پردہ کر رہے ہیں، ام المومنین ہے۔ عمر فاروق ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے پردہ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، پردہ کیوں کروں، کیوں کرواؤں؟ تو کیا ابو بکر کے دل میں کوئی میل تھا؟ کہ ابو بکر کے دل میں کوئی کھوٹ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ پردہ کرے؟ کیا عمر کے دل میں عائشہ کے لیے کھوٹ تھا اسی لیے پردے کا حکم ہوا؟ نہیں میرے بھائی، آپ کا یہ جملہ بڑے بڑے صحابہ کی پگڑیوں کو اچھال دے گا۔ شریعت کا حکم ہے، پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، لوگ کہتے ہیں کہ پردہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، والنساء المؤمنین، عام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اپنے سروں کے اوپر اپنے بڑی سی چادر کا گھونگھٹ لٹکا کر کے اپنے پورے سینے اور جسم کو ڈھانپ کر کے نکلے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے بھائی جانتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتی ہیں کہ خرج نساء من الانصار کأن علی رؤوسہم الغربان من اقصیۃ سود، انصاریوں کی عورتیں، مدینے کی عورتیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیاہ کالی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے گھونگھٹ نکال کر کے اس طریقے سے گھر سے باہر نکلتی تھی، تواضع اور انکساری کے ساتھ، گویا کہ
وہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کأن علی رؤوسہم الغربان، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر میں کالے کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے سروں کو حرکت دیں گی تو کوے اڑ جائیں گے۔ بڑی سی کالی چادر میں لپیٹ کے اپنے سروں کو جھکا کر کے تواضع کے ساتھ چلتی تھی۔ عدالت میں قرآن کھول کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی تشریح کر دے، اس کی تبیین کر دے۔ اللہ کے رسول کی شرح موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس طریقے سے صحابیات نے عمل کیا، اس آیت کا مطلب یہی ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے، تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے، چادر سے اپنے جسم کو اتنی اچھے سے لپیٹے، اپنے چہرے کو اس طریقے سے ڈھانکے کہ راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھول کر کے رکھے۔ کیا کرے؟ ایک آنکھ کھول کر کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کا بچہ کسی جنگ میں گم ہو گیا، صحیح روایت ہے۔ وہی متنقبۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ نقاب میں تھی، برقعے میں تھی، حجاب کیے ہوئی تھی، وہ اپنے بچے کو حجاب لگا کے ڈھونڈ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں، اپنے بچے کو گم کر دیا ہے، پریشان ہے، میرا بیٹا کہاں گیا؟ لیکن کہتے ہیں کہ تو اتنی پریشان ہے، تیرا بیٹا گم ہو گیا، پھر بھی تو برقع لگائے ہے، نقاب کیے ہوئی ہے، حجاب کیے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مومن عورت کس قدر مومنانہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے سنو، میں نے اپنے بیٹے کو گم کر دیا ہے تو کیا میں اپنی شرم و حیا کو بھی گم کر دوں؟ اللہ اکبر۔ ارے میرا بیٹا گم ہوا ہے لیکن میں نے اپنی شرم و حیا کو گم نہیں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہیں کہ وہ پردہ کریں۔ آج ہم پردہ نہیں کرواتے، ہماری بہنیں بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں، عطر و خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ نبی نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کے اکیلے گھر سے نکلتی ہے، اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، نظر بازی ہوا کرتی ہے۔ آئے دن اسی شیر شاہ آبادی معاشرے کے اندر ہمارے پاس لوگ فون کرتے ہیں، مولانا بھی جان رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں پکڑا گیا، مورل و پردھان کے بارے میں کہ بھائی اب اس کو کیا سزا دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں لڑکے اور لڑکی، دونوں کی لوگ شادی کروا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے شیخ موجود ہے، اتفاق ہے اس بات پر علماء کرام کا کہ جو لڑکے لڑکی بھاگ جاتے ہیں، گناہ کر کے آتے ہیں، زنا کر کے آتے ہیں، درست رائے کے مطابق یہ کہ ان کی شادی نہ کی جائے، آپس میں منع ہے۔ لیکن مجبوری میں کہ اب اس خاتون اس لڑکی سے کوئی شادی کرے گا نہیں، لہذا لوگ پریشر میں ڈال کے شادی کروا دیتے ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نوجوان کہ اس کے باپ کو رشتہ دوں گا، قبول نہیں کرے گا، اس کی بیٹی کو بھگا کے لے جاؤں گا، بعد میں شادی کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائی تیری شادی ہی محل نظر ہے اللہ رب العزت کی یہاں۔ بڑا اختلاف ہے کہ یہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے لفڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اگر برقعے اور نقاب کے اندر رکھیں، پردہ کروائیں، اور بولنا پڑتا ہے، بڑی افسوس کا مقام ہے۔ آپ چلے جائیں، میں بنارس کی سرزمین سے آیا ہوں، بنارس میں گھوم لے، ہمارے صدر صاحب بھی بنارسی کے فارغین میں سے ہیں، دیکھ لیں آج بھی جا کر کے، آپ کو کسی گلی چوک چوراہے اور نکر پہ شاید ہی کوئی مسلمان بے پردہ نظر آئے گی۔ مئو چلے جائے، بنارس چلے جائے، دلی میں بھی اچھے خاصے لوگ، بہت سارے علاقوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، شیر شاہ آبادی جن کی اکثریت توحید کو ماننے والی ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ جلسہ گاہوں کے اندر میں کہیں کہیں ایسا ہوا کہ بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے۔ بنگال کے علاقے میں مالدہ وغیرہ میں دیکھنے کو ملا، ایک طرف مرد بیٹھے، بیچ میں تھوڑا سا اتنا اونچا سا ایک آڑ بنا کر کے بغل میں عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ مقرر صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور وہ مردوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین کی تبلیغ ہے یا دین کا آپ کواڑا پیٹ رہے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی مقررہ صاحب آئی ہے اور مولویوں کے ساتھ وہ عورت بھی تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ لیجئے جناب، جلسہ کمیٹی والے مبارکباد ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، بغل میں مولانا صاحب فضیلت الشیخ صدر محترم سلفی اور عالم مکی مدنی صاحب بھی ہو، حالانکہ یہ لوگ بچتے ہیں اس سے، اور بغل میں وہ محترمہ بھی بیٹھ کے تقریر کر رہی ہیں۔ اب یہی بات رہ گئی ہے کیا؟ ہم اہل حدیثوں کا یہی دین رہ گیا ہے؟
اللہ اکبر. آپ یہ جان لے وقت تو ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ میں سے اکثریت جا چکی ہے, لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں تو صدر صاحب 10-15 منٹ اور اپنی تقریر کو چلاتے ہیں کہ ہماری یہ جو صورتحال ہے کہ ہم کس قدر بے حیائی اور برائی میں پڑے ہوئے میرے بھائی. شریعت کے اندر اس کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں. اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہر شہبادیوں کے اندر تو پردہ نام کی شاید کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہوں تو اسٹیج سے اتروں, آپ پکڑ لیجئے, لیکن میں تو 4-5-6 سالوں سے ان علاقوں میں آ رہا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا. پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے میرے بھائی. جن گھروں کے اندر سے پردے اٹھ جائے, فحاشی اور بے حیائی کو عروج دیا جائے, اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, یہ عذاب ہی تو ہے. ارے آخرت کا عذاب تو بعد میں آئے گا. آج ہماری شہریت کے لالے پڑ رہے ہیں, ثابت کرو برقع نہیں پہنو, داڑھی کیوں رکھا, یونیورسٹی ہے کوئی دھرمشالہ تھوڑا ہی ہے. آپ کو جو دل میں آئے آپ کیجئے. یونیورسٹی میں ہر سال یونیورسٹی کے اندر سارا پوجا کیجئے, پنڈال لگائیے اور ساری چیزیں کیجئے. کون روکنے جا رہا ہے آپ کو؟ ہمیں بھی تو اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کرنے دیجئے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائی, لوگ بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ دوسروں کو الزام دے رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. یہ ہماری بے عملی ہے, ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیے, اور آج اپنی اس کمی و کوتاہی کی بنا پہ غیروں کو ہم نے موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں. اور میرے بھائی یہ جو حدیث کی راویہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا, آج ایک بچی کا واقعہ آپ نے دیکھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب اس کے سامنے اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے اس کے نقاب اور برقعے کی وجہ سے, تو اس نے اللہ سے مدد طلب کی, اللہ اکبر کہا. اس کی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا کہ میں نے اللہ اکبر جب کہا تو مجھے اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے میں طاقت ملی, اللہ کی مدد میں نے طلب کی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا میڈیا چاہے اس کو جس انداز سے پیش کرے. آپ جانتے ہیں یہ جو ایک باہمت مسلم لڑکی آج ہمارے سامنے نظر آئی, ہر مسلمان لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے. اور زمانہ جاہلیت میں اس کے بعد جب اسلام آیا, اسلام کے اندر ایسی نہ جانے کتنی باغیرت عورتیں گزری ہیں. جیسے ایک ذکر آیا ابو داؤد کی روایت کا, ایک عورت نقاب لگائے ہے, کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ گم ہو گیا ہے پھر بھی نقاب لگائی ہوئی ہو. وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا تو کہ میں اپنی حیا گم کر دوں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے نکلے, عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو لے کے, ساتھ میں جانور بھی تھا. ارادہ یہ تھا کہ مکے میں جائیں گے. مشرکین مکہ نے روک دیا, کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. حلہ ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا. آخر میں وہ صلح حدیبیہ ہوا کہ 10 سالوں تک یا اتنے سالوں تک جنگ بند رہے گی, مسلمان غیر مسلم کوئی کسی سے لڑے گا نہیں, آنے جانے کی اجازت ہوگی. اور آپ جانتے ہیں یہ جو صلح ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے, کیا فتح حاضر, کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے. یہ فتح کس طریقے سے تھی اس صلح؟ اور اب جانتے ہیں ایک بات کہ جو مسلم ممالک ہے یا ہم لوگ جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں, یہ جو ٹینشن دیا جاتا ہے, اذان کیوں دے رہے ہو مائک سے, برقع کیوں پہن رہے ہو, داڑھی کیوں رکھ رہے ہو, کیا پورے دیش کو جو ہے مطلب کہ طالبانی کرن کر دینا ہے کیا؟ یہ سب سوالات کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں یہ برقع نہیں چھوڑنے والے, یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کو چھوڑنے والے نہیں, یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے, اس کو چھوڑ دیا تو یہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. یہ بولتے اس لیے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, ٹینشن میں مبتلا رہیں. کس بات میں؟ ٹینشن میں مبتلا رہے, چین سکون سے نہیں بیٹھ سکے. کبھی کاغذ لاؤ, ثابت کرو باپ کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, NRC لائیں گے, فلاں کریں گے, پریشان رہو. کیوں؟ اگر تم چین و سکون سے بیٹھو گے, دین پہ عمل کرو گے, اپنے دین کی تبلیغ کرو گے, دوسرے لوگ تمہارے دین کو قبول کریں گے. تو تم کو اس قدر پریشان کر دیا جائے, پوری مسلم ملک کو جنگ میں جھونک دیا گیا, کبھی سیریا میں جنگ, کبھی عراق میں جنگ, کبھی افغانستان میں جنگ, کبھی کسی اس ملک کے اندر میں جنگ, جنگ ہی جنگ, تاکہ یہ سارے ملک والے آپس میں جنگ کرتے رہیں.
کوئی بھی دعوت و تبلیغ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے بارے میں نہ سوچے۔ جنگ کا ماحول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ صلح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صلح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، عمرا کے پاس خطوط لکھے کہ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ کا دین یہ ہے۔ دین کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا، اور ان سالوں میں جو جنگ بند رہی، اتنی زیادہ اسلام کی تبلیغ ہوئی کہ جنگ کے دنوں میں نہ ہوئی تھی۔ یہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام چاہتا ہے کہ امن رہے، امن میں اپنا بھی بھلا، غیروں کا بھی بھلا۔ مسلمان کا دین اور اس کا شریعت اسے یہ نہیں کہتا جنگ کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو کہ دشمن سامنے آئے گا تو میں لڑوں گا، نہیں، اس کی تمنا کرنا بھی منع ہے۔ ہاں دشمن آ جائے سامنے تو پیٹھ نہیں پھیرنا ہے، پیچھے نہیں بھاگنا ہے، لیکن لڑنے کی خواہش کرنا حرام ہے۔ لڑائی کوئی تھوپ دے آپ کے اوپر تو مجبوری ہے، کوئی مارنے آئے گا آپ کو تو لڑیں گے ہی اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن دل میں خواہش کرنا، لڑنے کی تمنا کرنا، دشمن سے لڑنے کی امید کرنا، آرزو رکھنا، کہا کہ دشمن سے لڑنے کی مٹبھیر کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، واقعہ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صلح کے موقع پہ ایک بڑا ہی بہترین واقعہ موجود ہے۔ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص مکہ والوں کے پاس جا کر کے کہتا ہے، واللہ، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، واللہ وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ، میں تو اے مکہ کے لوگوں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، واللہ ان رأیت ملکا قط، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسا محمد کے ماننے والے محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی تعظیم کرتے ہوئے تو میں نے کسی بادشاہ کے حواریوں کو، بادشاہ کے ملازموں کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے حالم و حالیوں کو بھی اس بادشاہ سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ واللہ ان یتنخم نخامہ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منہ سے تھوک و کھکھاڑا نکالتے ہیں، تھوکتے ہیں، واللہ یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک ان صحابہ میں سے کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور وہ اس تھوک کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ ہیں محبت کے دعوے دار، نہ جانے کتنے پیر ہیں، ان کے کتنے مرید ہیں، اگر ان کا پیر جن کی پرستش کرتے ہیں، جہاں پہ یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یا جو زندہ ہے جو ابھی مرا نہیں ہے، اگر وہ پیر تھوک دے تو کیا اس کے تھوک کو چہرے پہ ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ ایک مشرک وہ گواہی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، کادو یقتتلون علی وضوئہ، تو وضو کرتے ہوئے جو وضو کا قطرہ گرتا ہے، ہاتھوں سے پیروں سے دھونے کے بعد جو پانی کا قطرہ گرتا ہے، کادو یقتتلون علی وضوئہ، جسم کے دھونے کے بعد، وضو کے بعد اس گرنے والے پانی کو لپکنے کے لیے آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جب نبی کوئی حکم کرتے ہیں سر جھکا کر کے فوراً اس کی بجاوری کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن ایک تو وہ جا کر کے کہہ رہے ہیں، ایک مشرک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نبی جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگ سر جھکا کر کے فوراً نبی کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن جب صلح ہو گئی، مکے کے اندر لوگ نہیں گئے، مکے میں داخل نہیں ہو پائے، صلح ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب اپنے جانوروں کو جو قربان کرنا ہے یہیں پہ کرو، اپنے سر کے بالوں کو تراشنا ہے یا بال مڈانا ہے یہیں پر مڈالو۔ صحابہ اکرام سکتے کے عالم میں حیران ہے، پریشان ہے، اللہ اکبر،
یہ کیا ہو گیا؟ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اپنے حجرے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحابہ جو میرے ایک اشارے پہ گردنیں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تو کوئی سر مڈا ہی نہیں رہا ہے، کوئی اپنے بال نہیں تراش رہا ہے۔ اللہ قربان جائیے کس قدر سمجھدار اور ذہین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں، اللہ کے رسول حکمت عملی سے کام لیجئے، یہ لوگ سکتے میں ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، یہ اس امید میں ہے، شاید ان کو یہ لگ رہا ہو، لکھا ہے مفسرین نے کہ شاید صحابہ اس امید میں رہے ہوں کہ شاید اللہ کے رسول کا حکم تبدیل ہو جائے، مکہ میں جانے کی اجازت مل جائے، لڑنے کی اجازت دے دے، لیکن اے اللہ کے رسول یہ ابھی سکتے میں ہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے سر کے بال مڈائیں، اپنے سر کے بال کو کاٹیں، وہ لوگ بھی دیکھ کر کے فوراً عمل کرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کی اتباع کتنی فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے حجام کو بلوایا اور جیسے ہی اپنے بالوں میں قینچی لگوائی، استورا لگوایا، صحابہ کرام فوراً فٹافٹ عمل کرنے لگے۔ دیکھیے کتنے بڑے فتنے سے، کتنے بڑے معاملے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ آج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی، ایک آدمی کو تعلیم دی تو صرف معاشرے کے ایک فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر ایک خاتون کو، ایک بچی کو آپ نے تعلیم دی تو آپ نے پورے معاشرے کو تعلیم دے دی۔ وہ بچی کسی کی بیوی بنے گی، وہ اپنے گھر کی کنبے کی تربیت کرے گی، اس کو اپنے بچے کو صبح و شام کے اٹھنے کی اور سونے کی اور جگنے کی دعائیں سکھائے۔ میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے 2-3-4 سال کے بچوں کو جب وہ جو پوٹی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کے بچے رفع حاجت پیشاب پیخانہ کرتے ہیں یا باتھ روم میں بٹھاتی ہے تو کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو۔ بچہ نہیں پڑھ پاتا، توتلی زبان میں پڑھتا ہے، لیکن ماں اس کو پڑھواتی ہے، رات میں سوتے وقت دعا پڑھواتی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی دعائیں اس کو پڑھاتی ہے۔ اگر ہماری بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو ایک بہترین اور صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ میرے بھائی آپ کے سامنے میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو ختم کروں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا، آج تھوڑا سا بارش ہونے کا وجہ سے جو ختم کر دیں، عورتیں ہیں سب چلی گئی ہیں، 10 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں 10 منٹ نہیں بلکہ مقرر آ گئے ہیں۔ اچھا ہاں، تو اس بات کو ختم کر دوں۔ ہاں مہربانی کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں اس کا جانشین بنائے گا۔ پھر فرمایا کہ سنو تم لوگ دنیا کے فتنے سے اور عورت کے فتنے سے بچو، اور سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر میں واقع ہوا تھا وہ عورتوں کی طرف سے تھا، لہٰذا عورتوں کے ذریعے آنے والے فتنے سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی خاتون کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور جو آج کی تقریر کا بنیادی مقصد تھا کہ ان کو ہم حجاب اور پردے کا حکم دیں، اگر وہ با حجاب رہیں گی تو انشاءاللہ پھر کسی غیر کو ہمارے کسی بہن بیٹی کے برقعے کے اوپر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے مقرر کرام میں سے ایک فضیلت الشیخ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مزید کبھی آئے تو دیگر باتیں ہوں گی۔ والسلام علیکم۔